اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن. آج ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں ڈفرینسز ان لرننگ اینڈ تھنکنگ سٹائلز ان انڈیویجول ڈفرینسز. ایک انڈیویجول پرسن میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں لرننگ میں اور ان کا تھنکنگ سٹائل کیسا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے انڈیویجول کسے کہتے ہیں. انڈیویجول ایک پرسن کو کہتے ہیں. جب ہم اکیلے بندے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم انڈیویجول یوز کرتے ہیں ورڈ. انٹروڈکشن. Individual differences refers to variations in learning and thinking preferences among people. Individual differences refer کرتا ہے variations learning میں اور thinking preferences among people. اب ہر بندے کا ہر انسان کا لرننگ کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تھنکنگ کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. ہر انسان ڈفرینٹ زاویے سے سوچتا ہے, ڈفرینٹ زاویے سے چیزوں کو سیکھتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, دیز ڈفرینسز انفلوئنس ہاؤ وی آبزرو انفارمیشن, سالو پرابلمس اینڈ میک ڈیسیجنس. اور یہی ڈفرینسز انفلوئنس کرتے ہیں کہ ہم کیسے انفارمیشن آبزرو کرتے ہیں, سالو پرابلمس کیسے ہم پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اور کیسے ہم ڈیسیجن بناتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ دیز ڈفرینسز از امپورٹنٹ فار ایجوکیشن, ورک اینڈ پرسنل گروتھ. اور ان پرابلمس کو, ان ڈفرینسز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم ان ڈفرینسز کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے ایجوکیشن میں سیکھنا بہت ایزی ہو جائے گا, ورک میں اور پرسنل گروتھ میں. when we understand these differences, when we are able to groom ourselves, others, and we work brilliantly and perform well in educations. اب لرننگ سٹائلز کتنے ہیں؟ 4 لرننگ سٹائلز ہیں. keep in mind visual learners, auditory learners, kinesthetic learners, reading writing learners. اب ویژول لرنرز کون سے ہوتے ہیں؟ جو امیجز کے تھرو, ڈائیگرامز کے تھرو اور چارٹس کے تھرو اپنے کنسیپٹس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آڈیٹوری لرنرز کون سے ہوتے ہیں؟ لرن بیسٹ تھرو لسننگ ٹو اسپوکن انفارمیشن لائک لیکچرز اور ڈسکشنز. آڈیٹورین لرنرز وہ ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں تھرو اسپوکن انفارمیشنز, لیکچرز کے تھرو, ڈسکشنز کے تھرو. مطلب وہ چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں تھرو وائس کے. اب تیسرا جو ہے لرننگ سٹائل وہ کائنستھیٹک لرنرز ہیں. اب یہ لرنرز کیا کرتے ہیں؟ انگیج وتھ لرننگ تھرو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اینڈ فزیکل ایکسپیرینسز. یہ لرنرز ایسے لرنر ہیں جو پریکٹیکل پرفارمنس سے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, فزیکل ایکسپیرینسز سے چیزوں کو سیکھتے ہیں, ایکٹیویٹیز کے تھرو, لاجکس کے تھرو چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. اب چوتھا لرننگ سٹائل کون سا ہے؟ ریڈنگ رائٹنگ لرنرز پریفر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایز دیئر پرائمری ویز ٹو لرن. اب چوتھے لرنرز وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ریڈنگ اور رائٹنگ کو پریفر کرتے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے. اور تھنکنگ سٹائلز اوور ویوز. اب یہ بھی 4 تھنکنگ سٹائلز ہیں اس میں مین جو ہیں. انالیٹیکل تھنکرز ہیں, کریٹیو تھنکرز ہیں, پریکٹیکل تھنکرز اور ریفلیکٹیو تھنکرز. اب انالیٹیکل تھنکرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ چیزوں کو انالائز کرتے ہیں تھرو لاجیکل اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیسز کے تھرو پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, پرابلمس کو لاجک کے تھرو سالو کرتے ہیں. اب کریٹیو تھنکرز کون سے ہوتے ہیں؟ جو پرابلمس کو ود انوویشن کے تھرو, مطلب نئے طریقوں سے اینڈ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرتے ہیں. مطلب بہت براڈر وے میں جا کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں, نئی چیزیں انوویٹ کرتے ہیں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. اب تیسرا جو ہے وہ پریکٹیکل تھنکرز ہیں. یہ فوکس کرتے ہیں ریئل ورلڈ اپلیکیشنز پہ, ہینڈ آن پرابلم سالونگ پہ. مطلب پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ریئل ورلڈ اپلیکیشنز کو انالائز کر کے فزیکل ایکسپیرینسز کے تھرو سوچتے ہیں. پریکٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں, چیزوں کو پرفارم کر کے
سوچتے ہیں، پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. ریفلیکٹو تھنکرس کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیک ٹائم ٹو کنسیڈر ملٹیپل پرسپیکٹیوز بفور میکنگ ڈیسیجن. اور یہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو ملٹیپل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ زاویے سے دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک ہی اینگل پہ فوکس کر کے ڈیسیجن نہیں بناتے، جب یہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ لیتے ہیں تب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب بات کرتے ہیں امپیکٹ آن ایجوکیشن. ٹیچرس کین امپروو لرننگ آؤٹ کمس بائی ریکگنائزنگ دی اسٹائلس. اب ٹیچرس امپروو کر سکتے ہیں اپنے لرننگ اسٹائلس کو تھرو ڈفرینٹ اسٹائلس کے تھرو، ویژول لرنرس کے تھرو. اب اسٹوڈنٹس کو ڈائیگرامس اور چارٹس کے تھرو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں ٹیچرس. ویژول لرنرس جو دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، ان کو ڈائیگرامس کے تھرو سکھا سکتے ہیں، چارٹس کے تھرو سکھا سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں. آڈیٹوری لرنرس جو دیکھ نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں، ان کو ڈسکشن کے تھرو، پوڈ کاسٹ کے تھرو، لیکچرس کے تھرو چیزیں انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں. کائنستھیٹک لرنرس جو لرن بیسٹ تھرو پروجیکٹس، جن کا انٹرسٹ تھرو پریکٹیکل چیزوں کے تھرو سیکھنے کے، ان کو فزیکل پروجیکٹس کے تھرو سکھا سکتے ہیں، رول پلے کر سکتے ہیں، ہینڈ آن ٹاسک ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں پرابلم سالونگ کی، جس کے تھرو وہ سیکھ سکتے ہیں. اور تھرڈ جو آ جاتے ہیں اس میں، فورتھ ہے فورتھ اس میں یہ ہے ریڈنگ رائٹنگ لرنرس. یہ فورتھ اس کی اپروچ لرنرس ٹیکنیک ہے. اس کے تھرو یوزنگ ملٹیپل بینیفٹس آل، ٹھیک ہے، مطلب ریڈنگ رائٹنگ کے تھرو سکھا سکتے ہیں ٹیچرس. اور چیلنجز اینڈ کریٹیسزم. rigid categorization. Many people use a mix of learning and thinking styles. اب چیلنجز اور کریٹیسزم کیا فیس کرتے ہیں یہ اپروچ؟ اس میں کئی لوگ ہیں جو مکس لرننگ اور تھنکنگ سٹائلز کو یوز کرتے ہیں. ریسرچ سجیسٹ لرننگ از ناٹ فکس ٹو ون سٹائل، ایکسپوجر ٹو ویریڈ میتھڈ ہیلپ. اب جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ سٹائلز ہم یوز کرتے ہیں، ایک ہی سٹائل پہ انحصار نہیں کر سکتے. rigid application of learning styles may limit students' adaptability. جب ہم ایک ہی اسٹائل کو فالو کریں گے تو اسٹوڈنٹس کی جو اڈاپٹیشن ہے، ابیلٹی ہے، وہ انہانس نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی، تو براڈر وے میں وہ چیزوں کو سیکھ نہیں سکے گا. A flexible approach allows for better problem solving and lifelong learning. فلیکسیبل، جب ظاہر سی بات ہے ہم جب زیادہ چیزوں کو زیادہ اپروچ یوز کریں گے، فلیکسیبل اپروچ یوز کریں گے، تو وہ پرابلم سالونگ اور لائف لانگ لرننگ ہوگی اسٹوڈنٹ کی. کنکلوژن کے individual differences in learning and thinking styles are essential to understanding how people learn and solve problems. Individual differences میں ہم لرننگ اور different thinking styles امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ لوگ کیسے پرابلم کو سالو کرتے ہیں، پرابلم کو سیکھتے ہیں، لوگ کیسے سیکھتے ہیں اور پرابلم کو سالو کرتے ہیں تھرو لرننگ اور تھنکنگ اسٹائلس کو فالو کرتے ہوئے. Education systems should cater to these differences by offering diverse teaching methods. A flexible approach to learning styles creates more adaptive, creative and capable learners. ظاہر سی بات ہے فلیکسیبل، جتنی اپروچ فلیکسیبل ہوگی اتنا لرننگ اسٹائل کریٹس کرے گا مور اڈاپٹیو اور کیپیبل لرنرس پیدا کرے گا، پروڈیوس کرے گا. Emphasizing both learning styles and thinking strategies can enhance both academic and personal success. جب ہم ساری لرننگ سٹائلز پہ انحصار کریں گے، تھنکنگ اسٹریٹجیز پہ انحصار کریں گے، تو ایک بہت ہی اچھا انہانس اکیڈمک اور پرسنل سکسیس حاصل ہوگی. آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا.